بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال کے ہوئے تو نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا تھا اور نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا تھا، نہ دادا عبد المطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول خدا رہے تو وہ حیران ہیں، اور جب بی بی آمنہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ہم سے پہلے ان کو نہلا کر کنگھی کر کے چلا گیا۔ عام بچے سو کر اٹھتے تھے، ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو کر اٹھتے تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ ہم سے پہلے ہی کوئی انہیں نیا لباس پہنا کے چلا گیا۔ حتیٰ کہ کھانے کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچتا، گھر والوں کے حصے میں سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہ لیا، تو جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہوتے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں وہ ضروری حاجتیں ہیں، کبھی ان کے نشان بھی پیغمبر اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے، وہ سب بھی رب العالمین کی مصلحت سے طے پا رہے تھے، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد ہاشم سے انہیں کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنی ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اسی وجہ سے حضرت عبد المطلب اس بچے کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں پتا چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے؟ اصل میں یہودی بہت عرصے پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد المناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول ختم ہو جائے گی۔ یہودی یہ بات پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جناب عبداللہ اگر شادی سے پہلے قتل کر دیے جائیں تو رسول خدا کی ولادت ہی نہیں ہوگی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ ناکام ہوا، اور اس کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طرح اب ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک اور موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ شریف میں گئے، مدینے میں جاتے ہیں اور مدینہ یہودیوں کا گھر ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ جناب عبداللہ یعنی پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اس کھوج میں لگ گئے، اور اگر پتہ چل گیا کہ ان کی اولاد ہے تو اسے قتل کا بندوبست کرنا ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا، یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ وہاں آ کر انہوں نے تحقیق کی اور سکھ کا سانس لیا جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لا ولد ہیں، یعنی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے مدینے واپس گئے، اور مدینے پہنچ کر پھر مدینہ سے شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے ان سب کو خوشخبری سنائی، مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔
اور ان کے ہاں اولاد بھی نہیں اور اب آخری رسول بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری انہوں نے ساری دنیا کے یہود میں پھیلا دی۔ مدینہ سے شام تک خوشخبری منائی گئی اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، لیکن ان سے ایک بنیادی غلطی ہوئی۔ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، مگر یہ پتہ نہ کیا کہ جناب آمنہ کے ہاں کوئی اولاد آنے والی ہے یا نہیں، اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ آخری رسول کے والد کو تو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا، یہی آخری رسول کے والد ہیں۔ حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے ہاں پیدا ہوں گے اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہیں کہ عبداللہ کے ہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے ہاں پیدا ہوئے تو وہ ہماری کتاب کے برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ بنایا تاکہ وہ مکہ سے جا کر پتہ کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو پیغمبر اسلام کو مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا اور رسول خدا کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے تھے کہ بچہ کون سا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا، مگر کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مکے میں 2 مرتبہ یہودی پہلے ہی سازش کر کے گئے تھے۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے ہی کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی انہوں نے تحقیق کروائی۔ چنانچہ اب مکے والے بھی ہوشیار ہو گئے، خاص طور پر بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، بس وہ ہر گھر پر تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کہیں 2 ماہ کا بچہ انہیں نظر آئے، مگر وہ ناکام واپس لوٹے۔ لیکن وہاں آنا جانا رکھا اور تحقیق کیے جاتے، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی تھیں، کیونکہ رسول خدا اس وقت مکے سے باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہو گئی، پھر آپ مستقل طور پر مکے واپس آ گئے۔ اس دور میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ آپ اس وقت اپنے چچا اور دادا کے ہمراہ تھے۔ اس گروہ کی نگاہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ آپ کو دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں میں آخری رسول کا طریقہ ہے۔ یہ جدھر جاتا ہے اس کے سر پر بادل سایہ کرتے ہیں، وہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت کی شاخ ان کی طرف جھک جاتی ہے، پتھر کے قریب جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے پتھر کلام کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے آئے تو وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ آخری رسول کی نشانیاں تو یہی ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہیں تو یہ نوجوان تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو اس وقت 7 سال کا ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے کہ اگر یہی آخری رسول ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ بچہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن اب دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے، اس کے والد کو قتل کرنے اور اولاد کا پتہ نہ کر کے جشن منا لیا تھا اور بعد میں دھوکہ کھا گئے، اب بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور 20 سالوں بعد پتہ چلے رسول ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کے قریب نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ ایسا رزق بھی جس پر کوئی شبہ ہو، یعنی مشتبہ رزق، وہ بھی ان کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچا کرتی تھی اور بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی، اور جو مرغیاں انڈے نہیں دے سکتی تھی ان کو ذبح کے لیے بیچ دیا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام ہیں یا نہیں۔
چنانچہ انہوں نے ایک پلان کیا اور رات کے وقت زبیدہ کے گھر کا نقب لگایا اور کچھ مرغیاں چوری کی، کچھ کو چوری کی نیت سے چرایا اور کچھ کو یہ سوچ لیا کہ اس کی قیمت بعد میں زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ پس جو چوری کی نیت سے چوری کی وہ تو کنفرم رزق حرام ہو گئیں، اور جن کے بارے میں سوچا بعد میں پیسے دے دیں گے وہ مشتبہ والا رزق تھا، کیونکہ پتہ نہیں کہ زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو، کسی کی چیز اٹھا لینا اگرچہ حرام کی منزل پر نہ بھی ہو تو مشتبہ میں ضرور آ جاتی ہے۔ اگلے دن یہودیوں نے جناب عبداللہ کو دعوت دی کہ آپ کعبہ کے متولی ہیں اور مکے کے سردار بھی، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے ایک وقت کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں، جیسا کہ اسلام میں کسی کا تحفہ اور دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ چنانچہ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، تو حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے، خاندان بنو ہاشم اور اپنے تمام بیٹے اور پوتوں کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تم نہ بھی کہتے تو میں انہیں ساتھ لے کر آتا، کیونکہ میں اب کسی بھی دعوت میں اپنے پوتے کے بغیر نہیں جاتا۔ تو یہودیوں کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ پھر وہاں دعوت میں سب لوگ گئے، دسترخوان لگایا گیا تو یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے رئیس مکہ، یہ دعوت آپ کے اعزاز میں ہے تو کھانے کا آغاز بھی آپ ہی کریں گے۔ تو آپ نے کہا جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودی تو چاہتے بھی یہی تھے۔ ساری توجہ رسول خدا کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے تو رسول خدا کہتے ہیں نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی کھانا نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ کھانا خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں۔ اب یہودیوں نے روٹی کے ساتھ گوشت کا نوالا بنا کر آپ کی جانب نوالا بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے وہ نوالا جیسے ہی حضور کے ہونٹوں تک پہنچتا تو ایسا لگتا کہ کسی نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر کھول دیا اور نوالا دسترخوان پر گر جاتا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی مگر نوالا رسول خدا کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ یہودی بظاہر تو پریشانی دکھا رہے ہیں مگر دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی۔ یہ حرام کھانا تھا، اب جو مشتبہ تھا اس کھانے کو لے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام سے کہا آغاز کیجئے، تو آپ سرکار اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی پھر کہتے ہم کھلائیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا چلو کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتے، یا تو وہ دائیں نکل جاتا یا بائیں نکل جاتا، لیکن آپ کے ہونٹوں کے قریب نہیں جا پاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے ہم نے تو بڑے خلوص سے دعوت دی تھی مگر پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی خدائی راز ہے۔ تو جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سمجھ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ پھر خاندان بنو ہاشم واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کو اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے حالات و واقعات بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔